الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھومتے ہوئے ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیے۔ سنت پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عنوان جو ہے انشاءاللہ تعالی شان صحابہ کرام اور ان کے قیمتی اصول کے متعلق کچھ باتیں ہوں گے۔ جو آج کے دور میں ماحول چل رہا ہے، لوگ مسلمان دین کو، اسلام کو جو پیچھے ڈال کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹاپک میں نے بڑے سوچ سمجھ کے چنا ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی اہمیت اور اس کے پر عمل کرنے والوں کو
اللہ تعالیٰ کیسے اجر دیتا ہے، کیسے انعامات سے نوازتا ہے اور کیسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ خبر اس کے کہ میں اس عنوان پر آؤں، آئیے سب سے پہلے ہم سب کے پیارے آقا اور مولا حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی اہمیت کو سنتے چلے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ جو دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو پل صراط سے جب وہ گزرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے پیمانے بھر بھر کے اس کو بے حساب اجر بھی عطا فرمائے گا، جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ لہٰذا درود پاک پڑھنے سے قیامت کے دن پل صراط پار کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اور بے شمار اجر بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ یقیناً درود پڑھنے سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے، نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور ان کے جو ہے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پھر سے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سن کر بڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آج جو عنوان ہے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے قیمتی اصول، اس کو سمجھنا ہے تو پہلے آپ کو قرآن سمجھنا ہوگا۔ قرآن کیا ہے یہ سب جانتے ہیں کہ قرآن وہ واحد کلام ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہم سب کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں ہم تمام مسلمان کا یہ ماننا جاننا ضروری ہے کہ قرآن میں جتنی آیات ہے، ہر آیت پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا ضروری ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے نازل تو 1400 سال پہلے ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت تک کیا ہوگا یہ سب ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ یہ ایک واحد ایسی کتاب ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں، یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یعنی شک کی بات بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اور قرآن جو ہے جہاں ہر عیب سے پاک ہے، میں اس کی ایک مثال آپ کو دے کر کچھ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں قرآن کی، کہ آپ غور کریں کہ ایک بندہ اگر کوئی کتاب لکھے، توجہ فرمائے، کوئی کتاب اگر ایک بندہ لکھتا ہے، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج سے 50 سال پہلے ایک بندہ اگر کوئی کتاب لکھا تو وہ کسی بھی معاملے میں کتاب لکھی تو اپنے دور کے حالات کو دیکھ کر کتاب لکھتا ہے، سیاسی حالات کو دیکھ کر، لوگوں کے عمل کو دیکھ کر، کچھ بھی حالات کو دیکھ کر پھر وہ کتاب لکھتا ہے کہ آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے، سیاست ایسا ہے، لوگ ایسا عمل کر رہے ہیں، ایسا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، لوگ ترقی کر رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہا ہے، تو لہٰذا 50 سال پہلے جو کتاب جو ماحول تھا، سیاست کا ماحول ہو یا لوگوں کا عمل کا ماحول ہو، وہ آج نہیں ہے۔ تو 50 سال پرانی کتاب آج کے دور میں اگر ہم پڑھیں گے تو آپ یہ کہیں گے جناب
یہ تو 50 سال پرانی باتیں ہیں، ابھی 2023 چل رہا ہے، آج کی کوئی باتیں بتائیں۔ 50 سال جو باتیں جو کام ہوتے تھے دور میں وہ آج کہاں ہو رہے ہیں، اور بھی ترقی ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھانا یہ مثال دے کر یہ چاہ رہا ہوں، کوئی کتاب اگر پرانی ہو جائے تو پھر دھیرے دھیرے اس کتاب کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب میں آنے والے باتیں، یعنی جو دور ترقی کر رہا ہے اس ترقی کے حساب سے وہ باتیں اس کتاب میں نہیں رہتی، کیونکہ لکھنے والے نے اپنے دور کو دیکھ کر لکھا، اپنے حالات کو دیکھ کر لکھا۔ تو 50 سال پہلے دور الگ تھا، آج کا دور الگ ہے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو لوگ 50 سال پرانی کتاب کو پڑھیں گے نہیں، وہ کہیں گے اس میں تو وہ باتیں نہیں جو آج ہمیں ضرورت ہے، آج کے دور میں ہمیں جو ضرورت ہے یہ باتیں اس دور کی کتاب میں نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا اگر کتاب پرانی ہو جائے تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کو لکھنے والا ایک بندہ ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے۔ تو کتاب ایک بندے کی لکھی ہوئی ہو، انسان کی لکھی ہوئی ہو، اس میں خرابی آ سکتی ہے، اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، اس میں وہ باتیں نہیں ملتی جو آج ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ اس کو لکھنے والا ایک عام آدمی ہے، انسان ہے، ایک بندہ ہے۔ تو بندہ انسان اگر کوئی کتاب لکھے تو جیسا جیسا دور ترقی کرتا ہے اس کی کتاب پرانی ہو جاتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں اس کتاب کو۔ لیکن جو قرآن ہے، جو 1400 سال پرانی کتاب، 50 نہیں 1400 سال پرانی کتاب ہے، اور اس میں ہر وہ جواب آپ کو ملے گا جو آج کی بھی ضرورت ہے اور انشاءاللہ آنے والے کل کی بھی ضرورت کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب جو ہے کسی عام بندے کے نہیں، رب کائنات کی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے جیسا اللہ تعالیٰ قدرت والا، طاقت والا اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اللہ کا کلام میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کی مثال پھر میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ کہیں گے مولانا کہ اگر قرآن ہر دور کا جواب دیتا ہے، ہر دور کی بات کرتا ہے، تو آج سے 100 سال 200 سال پہلے تو فون کا دور نہیں تھا، قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، کیا قرآن آج کے دور کے حساب سے فون اور ٹیکنالوجی کا بھی ذکر کرتا ہے؟ میں کہوں گا ہاں، قرآن میں پہلے سے ہی تمام چیزوں کے اشارے موجود ہیں، کیونکہ یہ کلام رب کا ہے، بندے کا نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنے ایمان کو، یقین کو مضبوط کریے قرآن کے متعلق۔ قرآن جو ہے اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہو سکتی، قرآن میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے ترجمے میں گڑبڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا اصل جو مفہوم ہے، قرآن کا جو تلفظ ہے، عربی جو الفاظ ہے، اس میں کوئی گڑبڑی کوئی نہیں کر سکتا، قیامت تک نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قرآن بندے کا لکھا ہوا رب کا کلام ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، ایک انسان اگر کوئی کتاب لکھے بہت احتیاطی سے لکھتا ہے، ایک ایک بات کو سوچ کر، سمجھ کر، تحقیق کر کر کوئی کتاب لکھتا ہے۔ اگر ایک شخص کوئی کتاب لکھ بھی رہا ہے، بہت سوچ سمجھ کر لکھتا ہے، پھر تحقیق بھی کرتا ہے جو میں لکھ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ساری کوشش کرنے کے بعد ایک ایک لفظ پھونک پھونک کر لکھتا ہے، سمجھ کر لکھتا ہے، تحقیق کر کر لکھتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے آپ ان بندوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں کہیں نہ کہیں آ کر کچھ گڑبڑی، کوئی خامی، کوئی غلطی ضرور ہو جاتی ہے، کیونکہ بندے کا لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن قرآن ایک واحد ایسا کلام ہے جس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور اس میں کوئی جو ہے ایسی بات نہیں ہے جو انسان کے مزاج کے خلاف ہو، حالات کے مزاج کے خلاف ہو، بلکہ اللہ کا کلام ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ پہلے آپ قرآن کو سمجھیے، قرآن رب کا کلام ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، ایک بندہ اگر کتاب لکھے تو وہ کل کیا ہوگا وہ اندازہ کر سکتا ہے، یقین سے نہیں بول سکتا۔ پرسوں کیا ہوگا ایک اندازہ کر سکتا ہے، یقین سے نہیں بول سکتا۔ لیکن اللہ کا کلام جو کل کیا قیامت کی خبر تک دیتا ہے، قیامت تک کیا ہوگا یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دیکھیں قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور جہاں نازل ہوا وہ عرب، جہاں میرے آقا علیہ السلام مکہ شریف حجاز مقدسہ وہاں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا عربی زبان میں،
تو پورے مکے میں ایک سے ایک عربی زبان جاننے والے موجود تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ایک سے ایک عربی کے ماہر تھے. لیکن ایسے لوگوں کے بیچ میں قرآن اترا، اور قرآن اترنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج بھی کیا اس بات کا کہ قرآن جیسی، پورا ایک سورہ تو دور کی بات ہے، قرآن جیسی کوئی ایک آیت لا کر بتا دو. قرآن میں اللہ کا چیلنج ہے قرآن میں کہ پورا قرآن نہیں، پورا سورہ نہیں، ایک آیت، جیسا کہ انا اعطیناک الکوثر، یہ ایک آیت ہے، ایسی ایک آیت لا کر بتا دے. تو خیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کو یہ آیت انا اعطیناک الکوثر لکھا، پورا یہ سورہ لکھ کر کعبے کی دیوار پر ایک تختی پہ لکھا، اور کعبے کی دیوار پر صحابہ کو حکم دیا کہ لگا دے، کیونکہ حج کا موقع تھا، بہت دور دور سے بڑے بڑے دانشمند لوگ آتے تھے. تو جو عربی زبان کے جانکار ہوتے تھے شاعر، وہ کعبے کی دیوار پر اپنا شعر لگاتے تو اس سے بڑا شاعر آ کر اس کا جواب لکھتا تھا نیچے. یہ رولز تھا اس دور میں. تو ہوا یہ، جب یہ سورہ کوثر لکھ کر ایک تختی پر کعبے کی دیوار پر لگا دیا گیا، بڑے بڑے لوگ آئے اور اس کو غور سے دیکھ کر پڑھے اور پڑھ کر چلے گئے. کوئی تو نہیں، ایک بوڑھا آدمی آیا جو بہت بڑا شاعر بھی تھا، عربی زبان کو اچھی طرح جانتا بھی تھا. اس نے غور سے جب یہ سورہ کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد نیچے کچھ لکھ کر چلا گیا. جب لکھ کر چلا گیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے دور سے، جب وہ لکھ کر چلا گیا تو ہم قریب گئے، دیکھے اس نے لکھا کیا ہے. تو اس تختی پر اس نے لکھا تھا کہ یہ بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ سورہ کوثر کو پڑھ کر، انا اعطیناک الکوثر کو پڑھ کر، اس کے الفاظ، اس کے تلفظ کو سمجھ کر اس بوڑھے شاعر نے لکھا تھا کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ رب کا کلام ہے، ہر عیب سے پاک ہے. تو قرآن کو پہلے آپ سمجھے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، کہ خود قرآن فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہو رہا. اب یہ قرآن ہے. اب قرآن دین کو سمجھانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے. قرآن کو سمجھو گے تو دین سمجھ میں آئے گا، اللہ اس کے رسول بھی سمجھ میں آئے گے. تو قرآن کے بارے میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. کچھ کو ماننا، کچھ کو چھوڑ دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا. قرآن میں جو ہے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں اور 6666 آیات ہیں. تو ہر آیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اب قرآن کو بارے میں سمجھانے کے، کیونکہ قرآن کی اہمیت، اس کی افضلیت، قرآن کی شان و عظمت، اس پر ایک بہت بڑی تقریر ہو سکتی ہے. الحمدللہ ہم نے اسی مسجد میں شب قدر، رمضان جیسے مبارک مہینے میں قرآن کی عظمت پر بیان کیا ہے، وہ انٹرنیٹ پر وہ بیان موجود ہے. لہٰذا زیادہ میں اس کی تفصیل نہیں باندھتے ہوئے این ٹاپک پر میں آتا ہوں، وہ ہے صحابہ کرام. جہاں قرآن دیکھیں، پہلے ایک بات اور سن لیجیے، قرآن جس کے بارے میں جو بات کہے وہ ایتھینٹک ہے. یعنی مثال کے طور پر میں ایک بندے کو دیکھ کر کتاب لکھا کہ فلاں بندہ بہت نیک ہے، اچھا ہے، صحیح ہے. میں ایک بندے کو دیکھ کر کتاب لکھا، اس کے یہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں. میں نے کتاب لکھی اس کے بارے میں دیکھ کر، اور ہوا یوں کہ کچھ سال کے بعد وہ بندہ نافرمان ہو گیا. کتاب تو میں نے اس کے اچھے اعمال کو دیکھ کر لکھی، لیکن کچھ سال کے بعد، یہ مثال اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اور آسان اردو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سنیے میری بات کو. ایک آدمی کے بارے میں میں نے کچھ کتاب لکھی، مثال میں اپنی دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، کہ ایک بندہ مثال کر، اس کا نام عبداللہ ہے. لوگ کہیں گے عبداللہ کیسا ہے، تو میں کہوں گا عبداللہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، جھوٹ نہیں بولتا، گالی نہیں دیتا، چغل خوری نہیں کرتا، یہ اچھی خوبیاں اس کے اندر ہے، اور ہے بھی عبداللہ ویسا. لیکن ہوا یوں کہ کچھ سال کے بعد عبداللہ بگڑ گیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، داڑھی کاٹ لی، نمازیں چھوڑ دیا. ایسا ہوتا ہے نا.
آج بھی ہمارے پاس کچھ لوگ تھوڑے دن تو رمضان جیسا مبارک مہینہ آ گیا تو نماز کی پابندی بھی آتی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی آتی ہے، تھوڑا وہ جھوٹ سے بچتے، پھر جیسا رمضان شریف گزرا پھر اپنے حرکتوں پہ آ جاتے، رمضان کے علاوہ بھی ہوتے۔ تو بعض لوگ جو ہے نا پانی کے بلبلے ہوتے ہیں، پانی کا بلبلا کچھ دور جا کر پھٹ کے پھٹ جاتا نا، اس طرح ہمارا حال ہو گیا ہے، تھوڑے دن باتوں پہ اثر کرتے، عمل کرتے، پھر اپنا کام جو کرنا وہی کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر میں نے کسی بندے کے بارے میں کوئی رائے لکھی کہ یہ بندہ ایسا 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 ہے، لیکن کچھ سال کے بعد وہ بندہ بدل گیا، کچھ سال کے بعد وہ بندہ بدل گیا اور لوگ آگے کہے مولانا آپ کو اس کی بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن وہ بندہ تو گناہ گار نکلا، تو میں کہوں گا بھائی کل کی بات مجھے معلوم نہیں، میں بھی جو دیکھ رہا تھا وہ بولا، اب کل جا کر یہ بگڑ جائے گا یہ تو علم مجھے نہیں تھا۔ تو لہذا ایک بندہ اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے دے تو آگے جا کر وہ غلط ہو سکتا ہے، میں نے اچھا رائے دی لیکن آگے جا کر میں غلط ثابت ہو سکتا ہوں، یہ میرے علم کی بات ہے، میری تحقیق کی بات ہے، میں غلط ہو بھی سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں جس کے بارے میں کہہ دے یہ جنتی ہے، سنیے آپ بات کو، اللہ جس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ جنتی ہے تو مجھے بتائیے پھر آگے جا کر وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آگے کا سب کچھ دیکھنے والا اللہ ہے، قیامت تک کیا ہوگا اللہ دیکھتا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا اللہ کو معلوم ہے۔ تو لہٰذا کل آپ کیا کرنے والے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ہم اور آپ کل کیا کریں گے یہ رب کو معلوم ہے۔ آپ کا اور ہمارا کس عمر میں انتقال ہوگا؟ ایمان پر انتقال ہوگا، ایمان پر موت آئے گی، یا معاذ اللہ نہ کرے کفر پر، اس لیے دعا کرے، غوث اعظم بھی دعا کرتے تھے یا اللہ ایمان کی موت عطا فرما، غوث اعظم بھی دعا کرتے تھے، جبکہ غوث اعظم کے صدقے میں کئی گناہگاروں کو اللہ معاف فرمائے گا، لیکن غوث اعظم نے ہمیں تعلیم دی ہے، وہ روز دعا کرتے ہیں اللہ ایمان کی موت عطا فرما۔ لہٰذا ہمیں تو گمان رکھنا چاہیے، اللہ کے فضل پر امید رکھنا چاہیے، عمل پر نہیں، اللہ کی رحمت پر یقین کرنا چاہیے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ایمان کی حالت میں مریں گے انشاءاللہ، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اور ہم اپنے بارے میں کل کیا کریں گے نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس بندے کے بارے میں جو کہہ دے کہ یہ بندہ جنتی ہے تو مجھے بتائیے وہ بندہ آگے جا کر بگڑ سکتا ہے؟ کیوں نہیں بگڑ سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ اس لیے یہ رائے کسی عام آدمی کے نہیں، اللہ کی رائے ہے، اللہ نے جس کے بارے میں فیصلہ کر دیا وہی ہو کر رہے گا۔ تو مجھے بتائیے جب تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا، سنیے میری بات کو، صحابی ہوتا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں لے جا کر صحابی کو میں قرآن پہ سمجھا رہا ہوں، جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ صحابہ ہے، اور وہ صحابہ جو ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سب کے سب جنتی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جن کو اللہ جنتی کہے، ہم اور آپ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں آیت اتار کر جنتی کہے، تو اس کے بارے میں ہم اور آپ غلط بات نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے مولانا کون لوگ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں؟ تو میں کہوں گا ان کو آج کے دور میں شیعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے شیعہ تو ہے ہی گالیاں دینے والے معاذ اللہ، ان کے علاوہ بھی جو ہے صحابہ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے والے اپنے آپ کو سنی کہہ کر بھی ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو میں ان کو کہوں گا صحابی رسول حضرت امیر معاویہ صحابی ہے یا نہیں، ان سے پوچھو، جو اپنے آپ کو سنی کہہ کر ان کی شان میں بے ادبیہ کرتے ہیں تو وہ کہیں گے ہاں ہاں وہ صحابی ہے، میں نے تو قرآن تو کہتا ہے کہ تمام صحابی جنتی ہیں۔ اب تیری بات مانے یا رب کی بات مانے؟ یقیناً اللہ جو فیصلہ کر دے وہ بات حق ہوتی ہے، وہ بات صحیح ہوتی ہے، اس میں کوئی بات شک نہیں۔ اب آئے اللہ پاک نے پہلے صحابی کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، صحابی کہتے کس کو ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھیے آج جو دور چل رہا ہے، جو حالات مسلمانوں کے ہو رہے ہیں، اس کے لیے باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے میں آپ کو بنیاد بناتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ صحابی ہوتا کون ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون ہے؟ امام احمد بن حنبل یہ غوث اعظم کے استاد ہیں، ان کا مزار بغداد شریف میں ہے، سوچئے غوث اعظم کے بھی یہ استاد ہے۔
اور ان کا مزار شریف بغداد میں ہے، جن کو 10 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی۔ یہ امام احمد بن حنبل کے حفظ، یعنی ان کے دماغ، ان کے حافظہ کا یہ مقام ہے، جو 6 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے تھے۔ 6 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے تھے۔ اور غوث اعظم جب ان کے مزار کی زیارت کے لیے گئے تھے، غوث اعظم خود ان کے قبر کی زیارت کے لیے گئے تھے، تو امام احمد بن حنبل غوث اعظم کو دیکھ کر خبر سے باہر نکل کر ملاقات کی تھی۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں، بغداد میں ان کا مزار مبارک ہے، اور 800 سے 900 سال پہلے یہ دنیا سے گئے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ صحابی کون ہوتا ہے؟ اب سنیے، آپ پہلے صحابی کس کو ہے، اور تمام اس کے بعد صحابہ کے بارے میں آپ کو قرآن کے، تو صحابی کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، صحابی وہ ہے جس نے حضور کو ظاہری زندگی میں دیکھا اور ایمان لایا۔ دیکھا اور ایمان، حضور کو ظاہری زندگی میں دیکھا اور ایمان لایا، اور ایمان ہی پر وہ دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے۔ اب سمجھ ہے، کیونکہ حضور کو ظاہری زندگی میں دیکھنا یہ بھی ضروری ہے، ورنہ بہت سے لوگ خواب میں بھی حضور کو دیکھ لیتے تو صحابی نہیں بنتے۔ حالانکہ خواب میں جس نے نبی کو دیکھتا ہے وہ حقیقت میں دیکھتا ہے، لہٰذا حضور کو خواب میں دیکھنے والا کوئی صحابی نہیں ہوتا۔ ظاہری زندگی میں جو 63 سال کی زندگی میرے آقا علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ پاک میں گزاری ہے، اور جب سرکار کو جس نے دیکھا اور ایمان لایا اور ایمان ہی پر دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے۔ اب ایک شرط، اور اس صحابی کا مقام کیا ہے؟ تو صحابی کا مقام کیا ہے کہ کوئی بھی قطب، ابدال یا غوث، کوئی بھی ولی صحابی رسول کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں بات؟ یہ غنیت الطالبین میں غوث اعظم نے یہ بات لکھی۔ غوث پاک کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے غنیت الطالبین۔ اس کتاب میں حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی بزرگ ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعی بزرگ ہے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے، عمر بن عبدالعزیز بڑے ہیں یا حضرت امیر معاویہ بڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان دونوں میں مقام کس کا بڑا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کا بڑا ہے اور حضرت یا امیر معاویہ کا بڑا ہے، جبکہ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے، صحابی نہیں، اور حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ تو اب یہ بات لکھی غوث اعظم نے اپنی کتاب غنیت الطالبین نے، اور روایت آ رہی ہے عبداللہ بن مبارک سے، تو لہٰذا عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ تم عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پہلی صدی کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پہلی صدی کے یہ مجدد بھی ہے، اور ایسے زبردست بادشاہ گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز ان کا نام ہے، ایسے زبردست بادشاہ گزرے ہیں، ان کا عدل، ان کا انصاف ایسا تھا، ان کے دور میں شیر اور بکری ایک ہی تالاب کے کنارے پانی پی سکتے تھے۔ بولے بہت اچھا، عمر بن عبدالعزیز ان کا نام تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سوچیے، تالاب کے کنارے شیر اور بکری ایک جگہ پانی، شیر کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ بکری پہ حملہ کرے، کیوں؟ کیونکہ اصل ان کا انصاف، عدل ایسا تھا انسانوں پر، تو اس کا اثر جانوروں پر بھی ہوا تھا۔ بہت بڑے بزرگ ان کے واقعات بہت عمر بن عبدالعزیز کے، یہ لوگ ان کے نام سے واقف نہ ہو گئے، خیر۔ لہٰذا عمر بن عبدالعزیز حضور کے دنیا سے جانے کے 100 سال بعد پیدا ہوا، پہلی صدی کے یہ مجدد ہے۔ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا، آپ یہ بتائیے کہ دونوں میں، عمر بن عبدالعزیز میں اور صحابی میں، صحابی رسول امیر معاویہ میں، دونوں میں مقام کس کا بڑا ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کر جہاد کے لیے جاتے تھے، تو جب وہ جہاد کے لیے جاتے تھے تو گھوڑے کے بھگاتے تھے اللہ کی رضا کے لیے میدانوں میں، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑتے تھے، تو ان گھوڑا بھگانے میں جو گھوڑے کے پیر کی دھول نکلتی تھی، کوئی بھی شخص جو ہے صحابی کے گھوڑے کے دھول کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اندازہ کریں عبداللہ بن مبارک کون؟ غوث اعظم نے لکھا اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں۔ تو صحابی کا مقام سوچیے، صحابی کا مقام کہ یہ اس کا مقام کہ کوئی خطوب، کوئی ابدال، کوئی غوث صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔
اور صحابی کون؟ جس نے حضور کو زندگی میں دیکھا، ایمان لایا، ایمان پر دنیا سے گیا، وہ صحابی۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد اور آگے بڑھے، ایک روایت میں جو اس روایت کو خطبات محرم میں مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی کون ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صحابی وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے نبی کے صحبت کے لیے، نبی کے سنگت کے لیے، نبی کے ساتھ رہنے کے لیے صحابہ کو اللہ نے چنا۔ کس نے چنا؟ بھائی اگر ہم اور آپ اپنے بیٹی کو لیے کوئی لڑکا چنتے ہیں، بڑے تحقیق کرنے کے بعد، ڈھونڈنے کے بعد اگر داماد گھر لے کر آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں کچھ نہ کچھ خرابی نکل جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یار ہم نے تو انکوائری تو اچھی کی تھی، تحقیقات تو اچھی کی تھی، پھر بھی جو ہے گڑبڑی ہے۔ تو ہم اگر کسی کو چن کر لائے تو اس میں خرابی آ سکتی ہے۔ مجھے بتائیے جن کو اللہ نے چنا ہو، جس کو اللہ نے چنا ہو، تو وہ صحابہ کا مقام مرتبہ کیا ہوگا جن کو چنا اللہ نے، کس لیے؟ اپنے حبیب کی سنگت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے صحابہ کو۔ یہ اب تیسرا دیکھیں، ان کی تعداد کتنی تھی صحابہ کی؟ تو صحابہ کی تعداد 1 لاکھ، ایک روایت میں آتا ہے 1,24,000 اور ایک روایت میں آتا ہے 1,30,000، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ تھی صحابہ کی تعداد جو جس نے حضور کو دیکھا اور ایمان لایا اور ایمان پر دنیا سے گئے۔ اب یہ 1 لاکھ سے زیادہ جو صحابہ گزرے ہیں، اب کوئی بھی قیامت تک کتنا بڑا ولی بن جائے لیکن کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب آئیے یہ سمجھنے کے بعد ابھی اب اس کو اور آسان کر غوث اعظم نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین نے ایک اور آسان کر یہ بات سمجھائی کہ دیکھو انسان دنیا میں بنائے، انسان کو ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، لیکن انسانوں کو بنا کر انسانوں کے اندر رتبے اور درجے اللہ نے رکھے، ہم نے نہیں، اللہ نے رکھے۔ جیسا کہ میں آپ کو اکثر ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، کوئی کہے نہیں سب برابر ہے، وہابی بدعقیدہ کہے نہیں سب برابر ہے، یہ رتبے، یہ مقام و مرتبے، یہ کیا کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی قطب، کوئی ولی، سب اللہ کی بارگاہ میں برابر ہے۔ میں نے کہا دیکھو سب برابر نہیں ہوتے، بولے نہیں ہے تو انسان ہی۔ میں نے کہا باپ بھی انسان، بیٹا بھی انسان ہوتا ہے، کیا کبھی بیٹا باپ کو ارے تیرے بول سکتا ہے؟ یعنی کہ ہے تو دونوں انسان، باپ بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے، لیکن بیٹا باپ کو گالی نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کی عزت کرتا ہے، باپ کا ادب کرتا ہے۔ میں کہوں گا اتنا ادب کیوں کر رہا ہے تو تیرا باپ ہے تو انسان ہی، تو کہے گا ہاں ہے تو باپ ہے تو انسان، لیکن ان کا رتبہ میرے سے زیادہ بڑا ہے، تو لہٰذا باپ بیٹے یہ دونوں ہے تو انسان لیکن رتبے میں برابر نہیں، درجے میں برابر نہیں ہوتے ہیں۔ چھوٹا بھائی بڑا بھائی ہے تو دونوں انسان لیکن رتبے اور مقام میں برابر نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ رتبے، یہ مقام اور یہ مرتبے ہم نے نہیں رکھے ہیں، اللہ پاک نے بنایا ہے۔ آپ دیکھیں غوث اعظم فرماتے ہیں اس تمام دنیا میں جو انسان ہے، انسانوں میں سب سے بلند رتبہ انسانوں میں نبیوں کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ سمجھ کر رہے کتنا؟ نبیوں کا رتبہ ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن آپ کہیں کیا یہ رتبے آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا تیسرا پارہ جس کی پہلی آیت ہے نا تلک الرسول، اللہ فرماتا ہے کہ ان رسول اور نبیوں میں کسی کا رتبہ کلیم ہے تو کوئی مسیح ہے تو کوئی حبیب ہے۔ تو یہ رتبہ اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے۔ تو انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ اللہ کے یہاں نبیوں کا ہوتا ہے، کیونکہ نبی انسان ہوتے ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کوئی انسان نبی کی طرح نہیں ہوتا، عام انسان نہیں ہوتے، تو خیر میں اس پر ٹاپک نہیں لے جاتا۔ اور نبیوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ انسانوں میں صحابہ کرام کا ہے۔ آپ سمجھ گئے اب صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اس قیمتی اصول کو آپ ذہن میں بٹھائیے، پھر آنے والی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا قرآن میں جو آیت، جو سورہ میں نے جو نکالا ہے سورہ حدید، سورہ حدید آیت نمبر 10۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ خود رتبے بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود رتبے ذکر فرمایا ہے قرآن۔ اب میں یہ پہلی آیت جس میں صحابہ کا مقام و مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا جو 1 لاکھ سے زیادہ ہے، ذہنوں میں بٹھائیے
یوں سمجھیے کہ قرآن آپ کے ذہن میں ہے تو انشاءاللہ پاکیزہ خیالات آپ کے ذہن میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اب سنیے آپ اللہ تعالیٰ قرآن میں صحابہ کا مقام و مرتبہ کیسے بتا رہا ہے۔ میں نے آپ کو صحابی کسے کہتے بتا دیا ہے، اب سنیے صحابہ کا مقام و مرتبہ قرآن میں۔ سورہ حدید آیت نمبر 10 اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقتل اولئک اعظم درجہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی کہ صحابہ میں تم میں وہ برابر نہیں، منکم جنہوں نے من انفق من قبل الفتح مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ پر اور رسول پر ایمان لایا اور اللہ اس کے رسول کا ساتھ دیا، اور قبل الفتح و قتل اور مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا لیکن صحابہ نے اللہ اور رسول پر ایمان لایا، اور اس دور میں مکہ فتح نہیں ہونے سے پہلے، کیونکہ جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے نا، جب مدینہ پاک میں گئے تو خود ایک ریاست بن گئی مدینہ۔ حضور وہاں کے جو امین بادشاہ ہے، حضور ساری کائنات کی بادشاہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے پورا ایک شہر حضور کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن جب تک حضور مکے میں رہے، اعلان نبوت کے بعد 10 سال تک مکے میں رہے تو سارا مکہ آپ کا دشمن تھا، بلکہ آپ کا تو آپ کے ساتھ دینے والوں کا بھی دشمن تھا۔ اندازہ کرے اگر آج الیکشن کا دور چل رہا ہے، کوئی کسی پارٹی میں کوئی کسی پارٹی میں، لہٰذا مجھے بتائیے آپ میں سے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، الیکشن کا دور ہے تو یہ بات مثال دے لوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، کوئی کمزور پارٹی کے ساتھ نہیں رہتا۔ اگر کوئی پارٹی والا کمزور ہو، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، تو کیا انسان اس کے ساتھ رہے گا؟ بظاہر کہے گا یار یہ تو نہ اس کے پیچھے آگے پیسہ ہے، نہ اس کے آگے پیچھے کوئی دولت ہے، نہ اس کے آگے پیچھے کوئی لوگ ہے، اگر ہم اس کا ساتھ دیں گے تو جو طاقتور والے ہیں سامنے وہ ہمیں کچل کر رکھ دیں گے۔ لہٰذا آج الیکشن کے دور میں مثال آسانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کوئی کمزور پارٹی کا ساتھ نہیں دیتا، ساتھ اسی کا دیتا ہے جو پیسے سے بھی مضبوط ہو اور جو اپنی جماعت میں بڑا بھی ہو۔ لوگ ان کی پارٹی میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور ایسی کی پارٹی میں داخل ہی نہیں ہوتے جس کے ساتھ رہنے سے وہ خود تو کمزور ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ہو جائے تو سامنے والا جو طاقتور ہے وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ لہٰذا ہم کمزوروں کی پارٹی میں نہیں رہتے، طاقتوروں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ کمزور پارٹی میں جاؤ گے خود تو پریشان ہوگے اور سامنے والی پارٹی تمہیں کچل کر رکھ دے گی۔ یہ مثال ذہن میں رکھے۔ اب یہ ذہن میں رکھ کر مجھے بتائیے، حضور مکے میں ہے اور بظاہر مکہ مشرکوں کے ہاتھ میں ہے، وہاں مشرکین کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، پاور ہے، بظاہر حضور کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایسی حالت میں حضور کا ساتھ دینا، بولے محبت سے سبحان اللہ، ایسی حالت میں حضور کا ساتھ دینا اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں بک بک کرنے سے پہلے وہ صحابی ایسا، میں نے کہا قرآن ان کی شانیں بیان کر رہا ہے اور تو جو ہے ان کے بارے میں بکے گا، تیری 1-2 گز کی زبان بھی نہیں ہے اور تو اپنی زبان سے امیر معاویہ کے بارے میں بکے گا، صحابہ کے بارے میں بکے گا اور تعجب اپنے آپ کو سنی کہہ کر ان کے بارے میں بکے گا۔ یہ آج کے دور میں ہمارے پاس موجود ہے۔ میں کہتا ہوں صحابہ نے حضور کا اس وقت ساتھ دیا ہے جس وقت حضور کے ساتھ رہنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ مجھے پورا مکہ حضور کا دشمن ہے، آپ بتائیں پورا شہر اگر کسی کا دشمن ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ کھڑیں گے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، کون ان کے ساتھ رہ کے اپنی موت کو دعوت دے؟ ایک آدمی نہیں، پورا کا پورا شہر ان کا دشمن ہے، ہم ان کا ساتھ کیوں دیں؟ ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم جو ہے ہماری موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ لیکن صحابہ اکرام جن کو اللہ نے چنا تھا حضور کی سنگت رکھنے کے لیے، ان کا یقین دیکھے اللہ پر، رسول پر، انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا بلکہ سچ جہاں ہے ان کے ساتھ کھڑے رہ گئے۔ حضور کے ساتھ سچ ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ آپ جو ہے نا سامنے والا کمزور ہے کیا ہے یہ مت دیکھیں، سچا ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں، امین ہے، سچا ہے، اس کے ساتھ آپ جڑ جائیے، پھر اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ لہذا صحابہ
اس وقت مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، حضور کے ساتھ رہنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، لیکن صحابہ میں ابو بکر نے حضور کے ساتھ رہا، فاروق اعظم حضور کے ساتھ رہے، عثمان غنی حضور کے ساتھ رہے، مولا علی حضور کے ساتھ رہے، دیگر صحابہ حضور کے ساتھ رہے، ان کے مال کھینچ لیا گیا، ان کی اولاد کو مار دیا گیا، یہاں تک کہ ان کو بھی قتل کر دیا گیا بعض صحابہ کو، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ اس کے رسول کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے اللہ کیا کہتا ہے، جو مکہ فتح نہیں ہونے سے پہلے جنہوں نے ایمان لایا اور اللہ اس کے رسول کا ساتھ دیا وہ رتبے میں بڑے ہیں، کن سے؟ جو مکہ فتح ہونے کے بعد مدینے میں جانے کا ایمان لائے، کیونکہ مدینے میں خود حضور کی ایک پارٹی بن گئی تھی، ریاست بن گئی تھی، اس وقت ایمان لانا آسان تھا، اس وقت ایمان لائے جو مکہ بھی فتح نہیں ہوا، موت کو دعوت دینا ہے۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بلند رکھتا ہے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے بعد ایمان لائے۔ اب یہی بات اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لیکن آگے دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ایمان لائے اللہ کہتا ہے ان کا رتبہ بلند ہے، لیکن ان بھی بڑے ہیں جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے، وہ بھی رتبے میں بڑے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے لیکن محبوب محبت تو مجھے ان دونوں سے بھی ہے، محبت تو جو مکے میں ایمان لایا ان سے بھی محبت ہے، جو مدینے میں ایمان لایا ان سے بھی محبت ہے، جو مکے فتح ہونے کے بعد ایمان لائے ان سے بھی محبت ہے۔ محبت تو تمام اللہ فرماتا ہے حبیب تیرے تمام غلاموں سے محبت ہے، میں یہاں رتبے اور درجے کی بات کر رہا ہوں، رتبے میں ایک نہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں لیکن رتبے میں ایک نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں پولیس کا محکمہ ہے تو پولیس والے تو تمام ایک ہی لباس ہوتا ہے لیکن رتبے میں ایک نہیں ہوتا ہے، درجے ان کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ پولیس کا محکمہ ایک ہے لیکن مقامات ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ جو حضور کو دیکھا ایمان لایا وہ تو تمام کے تمام ہے تو صحابی، لیکن ان کا مقام مرتبہ آپس میں ایک نہیں ہے، کوئی ان سے بڑا ہے تو کوئی ان سے بڑا ہے۔ لہٰذا اب اللہ فرماتا ہے محبوب محبت تو ہم دونوں سے کرتے ہیں، یعنی ان سے بھی ایمان لائے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے ان سے بھی محبت کرتے ہیں، جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آگے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک اعظم درجات، اور ہم نے تمام تیرے غلاموں کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ ارے بھائی قرآن پڑھ لاؤ، بولو سبحان اللہ، چہرے پہ تھوڑا خوشی لا کر بولیے سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے، ہم تو معاذ اللہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہو گیا ہے کہ آج میوزک سن کر ہم ناچتے ہیں، جھومتے ہیں، فلمیں ڈرامے گانے سن کر جو ہے ہمارا دل مچلتا ہے۔ خیر اللہ ان کو بھی نیک توفیق دے، ہمارے دل میں زنگ لگ چکا ہے، جبکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی مٹھاس کو ذہنوں میں بٹھائیے۔ کیا آپ میرا رب کہہ رہا ہے، یہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم رب مانتے ہیں، جس کے آگے سر جھکاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے حبیب تمام غلاموں سے تیرے صحابہ سے محبت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اولئک اعظم درجات، اور ہم نے ان کے درجوں کو بلند فرمایا ہے۔ اب مجھے بتا جس کے درجات کو اللہ بلند کرے تو بولو نا سبحان اللہ، کیا آگے چل کر وہ پارٹی سے گرے گا؟ کیوں؟ یہ پارٹی میں نیچے اوپر ہوتے رہتا ہے دنیا میں، کیونکہ کسی کا رتبہ کچھ تھا، کوئی ایم ایل اے تھا تو کل کے ایم ایل اے نہیں ہے، آج اس کو رتبہ نہیں ملا، دوسرے کو دے دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بندے رتبے دیتے ہیں تو ان کے رتبے نیچے اوپر ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس کو اللہ رتبہ دے دے ایک بار اب وہ قیامت تک بلند رہتا ہے، اس کا رتبہ قیامت تک بلند ہوتا ہے، کوئی اس کو گرا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے رتبے کو بندوں نے بلند نہیں کیا، اللہ نے بلند کیا ہے۔ بات سمجھیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، تمام صحابہ وہ ہے جس کے رتبے کو اللہ نے بلند کر دیا ہے، اور ایک دن دو دن کے لیے نہیں، قیامت کے لیے کہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ جس کو اللہ بلند کر دے ایک بار اس کو کون گرا سکتا ہے، اس کو کون کر سکتا؟ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن میں یہ آیت آپ نے سنی نا، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے ذلت دے۔ یہ آیت تو آپ نے بار بار سنی ہوگی، بھائی عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ایک بار اللہ جس کو عزت دے دے پھر اس کی عزت ہمیشہ رہتی ہے، بولو نا سبحان اللہ، اس کی عزت ہمیشہ رہتی ہے، اور ایک بار اللہ جس کو ذلیل کر دے
پوری دنیا مل کر بھی اس کی عزت کرے لیکن اس کی عزت بڑھتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بندے اگر کسی کو عزت دے دے, کوئی دوسرا بندہ اس کی عزت کا انکار کر سکتا ہے, لیکن جن کو اللہ نے عزت دی ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے دے اس کو کون ذلت دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے عزت دی کس کو ہے؟ وہ صحابہ اکرام ہے, وہ اولیاء اکرام ہے جن کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے. اب سوچئے, اب اللہ جس کو عزت دے اس کو کون گرا سکتا؟ اور اللہ ایک جس کو ایک بار عزت دے تو ہمیشہ وہ عزت والا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کچھ سال کے بعد بے عزت ہو جائے. تو ہر صحابی جن کو اللہ نے عزت دی, اور عزت دے کر اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک اعظم درجہ, ہم نے ان کے درجات کو بلند کر دیا. اب یہ آیت بتا رہی ہے کسی صحابی کے بارے میں غلط بولنے سے پہلے اللہ کا کلام پڑھو. یہ آیت بتا رہی ہے کسی صحابی کے بارے میں غلط بولنے, غلط سوچنے سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھو, کیونکہ اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے. جن کے بارے میں قرآن جن کو عزت دے رہا ہے, تم کون ہو ان کو بے عزت کرنے والے؟ اب یہاں میں ایک بات کر, اب دیکھیں آپ, پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک اعظم درجات. پھر اللہ فرماتا ہے من الذین انفقوا من بعد وقتلوا, جنہوں نے بعد فتح مکے کے خرچ کیے, جہاد کیا, وہ بھی عزت والے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے تمام صحابہ سے جو 1,00,000 سے زیادہ ہے, ان تمام صحابہ کے بارے میں آخر میں اللہ نے فیصلہ کیا. یہاں درجے بتائے, صحابہ میں رتبے درجے بتا دیے اللہ پاک نے. تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے درجے بتا دیے کہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے وہ ان سے بڑے جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں میں نبیوں کا درجہ بڑا ہے اور نبیوں کے بعد صحابہ کا درجہ بڑا ہے. یوں سمجھیے کہ تمام مسلمانوں میں جس میں غوث ہے, قطب ہے, ابدال ہے, غوث اعظم فرماتے ہیں تمام مسلمانوں میں سب سے بڑا رتبہ صحابہ کا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. پھر صحابہ میں بھی رتبے ہیں, درجے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں صحابہ میں رتبے کیا ہے؟ فرماتے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے وہ ان سے بڑے ہیں جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے. پھر آگے فرماتے ان کے بعد جو جنگ بدر میں حضور کے ساتھ تھے ان کا بھی رتبہ تمام صحابہ میں بڑا, جو 313 تھے جنگ بدر میں حضور کے ساتھ. تو لہٰذا پھر ان کے بعد غوث اعظم فرماتے جنگ بدر والوں کے بعد جنگ احد میں جو حضور کے ساتھ تھے ان کا بھی رتبہ بڑا ہے. پھر ان کے بعد وہ 10 صحابہ ہیں جن کو حضور نے زندگی میں کہا تھا عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں کہ تم جنتی ہو. وہ 10 صحابہ, تمام 1,00,000 صحابہ میں 10 صحابہ کا درجہ سب سے اونچا. 1,00,000 صحابہ میں 10 صحابہ جن کو حضور نے زندگی میں کہا تھا کہ تم جنتی ہو, ان کا رتبہ بڑا. پھر فرمایا غوث اعظم ان 10 میں سے 4 بڑے ہیں. 10 میں سے 4, 1,00,000 میں سے یہ 10 بڑے اور 10 میں سے یہ 4 بڑے. پر کون؟ فرمایا ابو بکر, عمر, عثمان اور علی. محبت سے سبحان اللہ. پھر غوث اعظم فرمایا ان 4 میں سے سب سے افضل ابو بکر ہے. یہ ابو بکر سب سے افضل ہے. تو خیر اب دیکھیں تمام صحابہ جو 1,00,000 سے زیادہ ہے ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کے درجے اللہ بلند کر دیے. بولتے رہی سبحان اللہ. جن کے درجے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے ان کے درجے ہم نے بلند کر دیے. پھر اللہ فرماتا ہے سب سے راضی ہو گیا. اب آگے اللہ فرماتا ہے اب یہ سننے کی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. آج کے دور میں وہابیوں سے آپ کو بچنا ہے تو جو اپنے آپ کو سنی کہہ کر صحابی کو گالی دے اس سے بھی آپ کو بچنا ہے. اب سنیے آپ یہ تمام صحابہ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَكُلَّوْ توجہ فرمائے وَكُلَّ کل. یہ عربی جو ہے نا قرآن عربی محترم, کل کس کو کہتے ہیں؟ جو عربی پڑھتے ہیں, عربی گرامر جانتے ہیں نا, عربی گرامر, تو وہ اچھی طرح یہ بات کو سمجھتے ہیں. عربی میں ایک ون, جیسے ہم انگلش میں ون کہتے ہیں, اردو میں ایک کہتے ہیں, تو ایک کو عربی میں واحد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واحد. دو کو ہم دو تو ثلاثہ, جیسا کہ 7 ہجلے ہیں تو 7 کو ہم عربی میں 7 کہتے ہیں, انگلش میں 7 کہتے ہیں, عربی میں سبا کہتے ہیں. عربی میں 7 کو کیا کہتے ہیں؟ سبا. سبا کا مراد 7. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہو, جہاں پر مثال کے طور پر 1,000 آدمی بیٹھا ہوا ہے اور میں کہہ رہا ہوں یہ سب سنے, سب کے سب سنے,
تو یہ میں اردو میں سب کہہ رہا ہوں، تو اس سے مراد جتنے بیٹھے سب سے، کسی 1000 آدمی بیٹھا تو سب کو میں کہہ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں نا بھائی سب جنے سنیے آپ، تو سب میں پورے آ جاتے ہیں. اسی طرح عربی میں واحد کو ایک کہتے ہیں، 7 کو سبا کہتے ہیں، کل کو سب آ جاتے ہیں. کل کا لفظ آ جائے تو سب پورے آ گئے، اب کوئی نہیں بچا. تو قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَكُلَّ، بولو نا سبحان اللہ. اب یہ وَكُلَّ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں ذہن بیٹا، وہ بھی قرآن میں ہو رہا ہے، سورہ حدید میں ہو رہا ہے، آیت نمبر 10 میں ہو رہا ہے. ان کے درجات کو اللہ بیان کر رہا ہے. قرآن میں اللہ نے ان کے درجات کو بلند کر کر کیا فرمایا؟ وَكُلَّ. ہے یہ بات سمجھیے نوجوان بچے میں، ایک آگے کوئی بات سمجھا رہا. وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ حُسْنًا. اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ حُسْنًا. حبیب تیرے تمام غلاموں سے جنہوں نے تجھے دیکھا اور ایمان لایا، تمام صحابہ سے اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ حُسْنًا، تمام سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اب سمجھیے اب کل تمام سے کل آ گئے. کل مجھے بتائیے کل میں سارے صحابی آ گئے؟ 1 لاکھ سے زیادہ سب آ گئے نا؟ کوئی بچا نہیں، کیونکہ کل کہہ رہا اللہ قرآن. واحد نہیں کہا، سبا نہیں کہا، ثلاثہ نہیں کہا، کل کہا. بولو یار سبحان اللہ. کل کہا تو کل میں تمام صحابی آ گئے، تمام صحابی آ گئے. تو مجھے بتائیے تمام صحابہ کو اللہ جنتی کہہ رہا ہے؟ اللہ جنتی کہہ رہا ہے کیونکہ یہ رب کا کلام پڑھ رہا ہو، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں پڑھ رہا ہوں جو آپ کے شک آ جائے. میں رب کا کلام اور اس میں شک آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہے. اللہ کا کلام پاک ہے ہر شک کی باتوں سے. تو آپ کہیں گے مولانا اتنا زور آپ کیوں دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے جناب کہ میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہے ہی صحابہ کو گالیاں دینے والے، ان کو رکھیے وہ تو ہے ہی انسان. لیکن اپنے آپ کو سنی کہہ کر کچھ لوگ جو ہے نا صحابہ کے بارے میں کہتے وہ در والے ہیں، ہم گھر والے ہیں. اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں. اور آج کے سید کی بات کر رہا ہوں، آج کا سید کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. اور یہ جملہ کہنا کہ صحابہ در والے ہیں اور ہم گھر والے ہیں، میں کہتا ہوں یہ جملہ کہنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ وہ جن کے عمل کی بات اللہ قرآن میں کہتا ہے، صحابہ وہ جن کے تقوی کی بات اللہ قرآن میں کہتا ہے، صحابہ وہ جن کے نماز کی بات اللہ قرآن میں کرتا ہے، صحابہ وہ جن کے زکوٰۃ دینے کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے، صحابہ وہ جن کے جہاد کرنے کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے، صحابہ وہ جن کے محبت اور عشق کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں صحابہ تو وہ ہے جن کے عشق کی بات قرآن میں اللہ کر رہا ہے، جن کے نمازوں کی بات اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جن کے تقوی کی بات اللہ قرآن میں کر رہا ہے. وہ گھر در والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو حضور کے غلام ہے اور حضور کے آل والے ہیں. صحابہ کو آل والا در والا نہیں کہہ سکتے. آپ بول رہے آج لوگ حیدرآباد نہیں بول رہے بھائی، کوئی باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ اپنے آپ کو سید کہتے، وہ صحابہ در والے ہم گھر والے ہیں. میں نے کہا آج کا سید صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. اور پہلی بات آپ کہیں گے آپ صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں، اہل بیت کا نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو جب میں صحابہ سنیے آپ 1 لاکھ سے زیادہ جو صحابہ تھے میں جو کہہ رہا ہوں اس میں اہل بیت بھی آ گئے، اس دور کا اہل بیت بھی آ گئے، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے. کیونکہ امام حسن امام حسین مولا علی یہ گھر والے ہیں لیکن صحابی بھی ہے، گھر والے ہیں لیکن صحابی بھی ہے. تو جب میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں تو حضور کے چاچا حضرت عباس کیسے چھوٹ سکتے ہیں، حضور کے بھتیجے حضرت عبداللہ بن عباس کیسے چھوٹ سکتے ہیں، حضور کے داماد مولا علی کیسے چھوٹ سکتے ہیں، حضور کے نواسے امام حسن امام حسین کے ساتھ چھوٹ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہے تو گھر والے لیکن صحابی رسول بھی ہے. تو تمام صحابہ میں حضور کے اہل بیت بھی آ گئے. تو میں سب کی بات کر رہا ہوں.
تو لہٰذا گھر والے، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حضور کی جو اطاعت کرتا ہے وہی حضور کا اہل ہوتا ہے، بولنا سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں بزرگان دین کو اہل اللہ، اہل اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بولے اللہ والے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے۔ میں نے کہہ رہا ہوں دیکھیے، جیسا کہ قرآن میں ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے آل فرعون، اللہ فرماتا ہے آل فرعون، تو کیا فرعون کے جو پیروکار ہیں، فرعون کی بات سن کر فرعون کو خدا مانتے تھے؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں وہ آل فرعون ہے۔ آل سے مراد کیا فرعون کے بیٹے اولاد؟ نہ، جو فرعون کی بات سنتے تھے، فرعون کے کہنے کو مانتے تھے، فرعون کی عبادت کرتے تھے، معاذ اللہ فرعون کو خدا مانتے تھے، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ بھی آل ہے، فرعون کی آل ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں جو فرعون کی بات سن کر فرعون کی بات پہ عمل کرے وہ آل میں آ سکتے ہیں، تو جو رسول کی بات سن کر رسول کی اطاعت کرے وہ آل میں کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ آل فرعون ہے۔ تو یہ آل جو حضور کے غلام، یہ حضور کی آل میں آ جاتے ہیں، اطاعت کے درجے میں، رتبے کے درجے کی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا اب یہ تو ایک آیت میں نے آپ کو بتایا نا سورہ حدید کی، جس میں اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ پھر آگئی بات وہی کہ جس سے اللہ جنت کا وعدہ کر اس کو دوزخ میں ڈالے، جس کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ میں نے ان کے درجات بلند کرے، وہ غلط ہو سکتا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ دے قرآن کہ میں نے ان کو عزت دیا، وہ غلط ہو سکتا ہے۔ آپ اور میں کسی کے بارے میں کوئی رائے کرے تو ہم غلط ہو سکتے ہیں، اللہ غلطی سے پاک۔ تو آج مجھے بتائیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہے، تو آج ان کے بارے میں اس کے بیٹے یزید کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے بیٹے یزید وہ تو ذلیل پلید ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حضرت امیر معاویہ کی بات کر رہا ہوں۔ آج لوگ ان کا نام لینے سے کیوں چڑ رہے ہیں، ان کی عظمت بیان کرنے سے کیوں چڑ رہے ہیں؟ کیا وہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، میں اس ریکارڈ کے ذریعے ان کے سامنے اپنے آپ کو تم سید کہتے ہو تو میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر یہ بات کر رہا ہوں، بتائے کیا میرے معاویہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ بولے ہاں وہ صحابی ہے۔ تو کیا صحابی رسول ہے؟ کیا اللہ قرآن میں ان کے درجات کو بلند نہیں کر رہا ہے؟ تو کیوں ان کے بارے میں آپ بکواس کر رہے ہو؟ خیر، یہ ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت سے بتایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو سمجھایا ہے۔ اب آئے قرآن میں ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ ارشاد فرماتا ہے جن سے اللہ راضی ہو جائے، جن سے اللہ راضی ہو جائے، کہ آگے چل کر کبھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی دوست تھا، آپ کا خاص دوست، مثال دے رہا ہوں، خاص آپ کا دوست تھا جس سے آپ راضی تھے، آگے چل کر میں نے دیکھا کہ آپ اس دوست سے بات نہیں کر رہے، اس سے دور ہو گئے۔ میں نے کہا جناب یہ تو آپ کا دوست تھا، اس کو ہر جگہ ساتھ لے کر پھرتے تھے، ہر بات اس کی مانتے تھے، اچانک آپ اس سے دور کیوں ہو گئے؟ آپ کہیں گے مولانا تھا تو میرا خاص دوست، راضی بھی تھا میں اس سے، ہر بات اس سے پوچھا کرتا تھا، لیکن دور اس لیے ہو گیا کہ نکلا بٹے باز، نکلا چور، اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے، اس لیے میں نے اس کی دوستی چھوڑ دی ہے۔ آپ اور ہم کسی کو اپنا دوست بنائے تو آپ کا اور ہمارا دوست غلط ہو سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، چور یا غلط کام کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، لیکن مجھے بتائیے جو نبی کے صحابہ ہیں جن سے بارے میں اللہ کہہ دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، جن سے اللہ ایک بار راضی ہو جائے پھر اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کب کیا کرنے والا اللہ سب چیز کا جاننے والا ہے۔ تو صحابہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد ہے، سبحان اللہ، لقد بے شک، اللہ فرماتا ہے لقد کا معنی ہے بے شک، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں، کس بات پہ یا اللہ؟ تو اللہ فرماتا ہے، ہم نہیں کہتے نا کوئی خاص بات نہیں، یار خاص بات ہے، ایسی بات کرو کوئی شک والی بات نہیں ہے، تو خاص بات کو ہم کہتے سن خاص بات بتا رہا ہوں، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا لقد کا بات اسی وقت بولی جاتی ہے جو خاص اور اہم بات لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بولو سبحان اللہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مولا کس سے راضی ہو گیا ہے؟ عن المؤمنین، مومنوں سے راضی ہو گیا ہے۔
مولا یہاں مومنوں سے مراد کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے، آگے سنیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ سورہ فتح کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ فتح کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ راضی ہو گیا ہے ان ایمان والوں سے جب انہوں نے تجھے اے حبیب تیرے ہاتھ پر اس جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کیا ہے۔ حدیبیہ کے میدان میں 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کیا اور اللہ قرآن میں ان سے راضی ہو گیا ہو۔ میں کہہ رہا ہوں جو صحابہ حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرے اور اللہ قرآن میں کہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، آج وہ صحابی 1400 سال کے بعد غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس پر اللہ نے مہر لگا دی اپنی جنتی ہونے کی۔ آج 2023 کا دو ٹانگ کا جانور یہ کہ وہ غلط تھے؟ میں نے کہا تو غلط ہے، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، جن کے بارے میں اللہ نے مہر لگا دی وہ کلن وعد اللہ کہہ کر کہ حبیب تیرے تمام کے تمام غلام جنتی ہے، تو تو کون ہوتا ہے ان کے بارے میں آئے شائع پکنے والا؟ یہ آیت دیکھیے، ایک تو میں نے سورہ حدید کی آیت پڑھی، سورہ فتح کی آیت پڑھی، اب آئیے میں آپ کو ایک اور آیت جو پڑھا ہو، یہ بھی سورہ فتح کی آیت ہے جس میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے آپ، اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، میں قرآن ہی سے صحابہ کی شان اور مقام بتا رہا ہوں، تیسری آیت میں حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، محمد رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن آگے سنیے اللہ فرماتا ہے والذین معاہو اور ان کے ساتھ والے، والذین اللہ فرماتا اور حبیب تیرے ساتھ والے کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، تیرے ساتھ والے مشرکین پر سخت ہے، اور آگے اللہ فرماتا رحماء بینہم، اور تیرے ساتھ والے مشرکوں پر تو سخت ہے، آپس میں نرم دل ہے، آپس میں نرم دل ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، آگے دیکھیں ان میں سے کون؟ صحابہ کی شان بتاتے کہ حبیب تیرے ساتھ والے مشرکوں پر تو سخت ہے لیکن آپس میں مومنوں کے آپس میں نرم دل ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ان کی شان بیان فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا، آپ ہونا اگر نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی، پڑھنا بھی چاہیے، اللہ نے مرضی بنا ہے، سنی عاشق رسول اماموں کے پیچھے اللہ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چہرے دیکھ رہا ہوں ذرا اطمینان کے ساتھ بیٹھے، یار ہوٹلوں میں چبوتروں پہ گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے مسجد میں بیٹھنا نماز کے لیے انتظار میں، یہ بھی تو اگر کوئی ماں باپ پڑھنا بھی چاہیے، اللہ میں آخری سانس تک 5 ٹائم کا نمازی بنا ہے، لیکن ہماری اگر کوئی تعریف کرے تو ہمارے دل میں تعریف کرنے کے بعد بھی عقل نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی ہماری ہم تو نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی تعریف کرے، پھر بھی کوئی آ کر آپ کو کہے یار آپ تو نمازی ہیں، آپ تو روزے دار ہیں، تو آپ کہیں گے حمدن کثیرن، کہنا کیا کہنا؟ حمدن کثیرن، یہ لفظ ذہن میں رکھے آپ۔ اگر کوئی آ کے آپ تو نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ کو کوئی تعریف کرے، کیونکہ آپ جو کام کر رہے تھے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، نماز آپ نے رکھی اللہ کے لیے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں، داڑھی آپ نے رکھی اللہ کے لیے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تو آپ جو کام اچھے کام کر رہے ہیں نیکی کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ دل میں ریاکاری نہیں ہونا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری تعریف کریں، تو ایسی ریاکاری عبادت کو اللہ قبول بھی نہیں فرماتا ہے۔ لیکن میں اگر دل میں تو کوئی ریاکاری تھی نہیں، پھر بھی کوئی آ کر آپ کی تعریف کرے، یار آپ تو نمازی ہے، روزے دار ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ حمدن کثیرن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں۔ اب کبھی یہ جملہ بول کر دیکھا کوئی آپ کے اچھے کام کی تعریف کرے اور آپ کہیں گے نہیں یار تعریف تو اللہ کی جو مجھے یہ توفیق دی ہے عمل کرنے کی، تو انشاءاللہ آپ کے دل میں ایک سکون آئے گا، ایک راحت آئے گی۔ لہٰذا میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان اچھے عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں لوگ تعریف کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں صحابہ وہ ہے جن کے نماز اور روزے کی تعریف اللہ کر رہا ہے۔ صحابہ کے مقام تعریف کوئی بندہ نہیں کر رہا، بولنا سبحان اللہ، کوئی بندہ تعریف نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ پاک؟
والذین معہ، اللہ فرماتا ہے حبیب تیرے ساتھ والے اشداء علی الکفار، کفاروں پر تو سخت ہے، رحماء بینہم تراہم، اور آپس میں نرم دل ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ان کی پہچان کیا ہے صحابہ کی، رکعا سجدا، سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب تیرے صحابہ کی پہچان یہ ہے وہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے جن کے نماز کی تعریف اللہ کر رہا ہے، بولو نا سبحان اللہ، جن کے سجدوں کی تعریف اللہ کر رہا ہے، اب بتائیے پھر اللہ جن کے روزے اور نماز عبادت کی تعریف کرے وہ صحابہ ہے، ان کے بارے میں کوئی بولے کیا؟ میں نے کہا بولنے سے پہلے 10 بار سوچا کرو کہ کیوں بول کس کو رہے ہو، بول کس کو رہے ہو۔ اب قرآن میں یہ تو 33 آیت، چوتھی آیت سنیے اب سورہ مجادلہ، بولے سبحان اللہ، سورہ مجادلہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے حبیب اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کون ہے وہ جن سے بارے میں اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے؟ یہ صحابہ ہے۔ ہم چاہتے نا آپ کیوں آ کے مسجد میں بیٹھے، آپ کہیں گے حضرت اللہ کو راضی کرنے کے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی آپ جھوٹ کیوں نہیں بول رہے؟ بولے اللہ راضی ہونا ہے۔ سچ کیوں بولتے ہیں؟ بولے اللہ کو راضی کرنے کے۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ بولے اللہ کو راضی کرنے کے۔ مسجد میں آپ وقت سے پہلے آئے کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ نماز کی پابندی کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم سارے کائنات تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن صحابہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو صحابہ کی شان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہے اور میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ پھر ذہن میں بیٹھا ہے ایک بار جس سے اللہ راضی ہو جائے، بولو نا سبحان اللہ، بولو محبت سے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بگڑنے نہیں دیتا۔ جس سے ایک بار راضی ہو جائے ہمیشہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ وہ ہے جن سے اللہ خود فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ جو اللہ سے جن سے رب راضی ہو گیا ان کے بارے میں تم بکو، ان کے بارے میں بولے کہ صحابی یہ کہا فلاں صحابی ایسا تھے، فلاں صحابی ایسا تھے۔ میں ان سیدوں کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ آیتیں صحابہ کے بارے میں ہے، آپ کر ہمارے بارے میں نہیں، صحابہ کے بارے میں۔ ہاں جو بندہ اللہ سے راضی ہو گیا اس آیت سے ان کا بھی مطلب نکال سکتے ہو، لیکن مین مقصد اس آیت کا صحابی ہے۔ پھر اللہ دیکھیں آپ کیا کہتا ہے، راضی ہو گیا ہے، اللہ آگے فرماتا ہے اولئک حزب اللہ۔ اب دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ صحابہ کے بارے میں اللہ کہے یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ جماعت ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہی اللہ کی جماعت ہے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کی جماعت ہے یہی اللہ کی جماعت کامیاب رہے گی۔ یہ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے صحابہ کا مقام؟ جو صحابی وہ جس سے اللہ راضی ہو گیا، صحابی وہ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ میری جماعت ہے، صحابی وہ اللہ جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی۔ اب آخری آیت بتا کر میں انشاءاللہ، کیونکہ عصر کا وقت قریب آ گیا تو میں کوشش کروں گا کہ اپنا وقت جو ہر جمعہ تھوڑا 10 منٹ لیٹ ہو رہا تھا پہلے ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تقریر پہلے ختم ہو جائے گی تو چاہے بے چینی کو ختم کرے۔ میں کچھ صحابہ کے اصول سمجھا رہا ہوں، صحابہ کو ماننے کے، صحابہ کو سمجھنے کے اصول بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ ایک آخری آیت میں آپ کو بتا کر مجھے بتائیے، جب بھی آپ نے کسی بزرگ کا عرس گئے، کسی عالم کی تقریر سنی ہوگی، جو بھی بزرگ کی درگاہ کو آپ گئے ہوں گے، بزرگان دین کی شان، ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک آیت ہر عالم پڑھتا ہے، وہ آیت اتنا پڑھتا ہے کہ ہر ایک کو وہ آیت یاد ہے۔ آپ کو ہم کو وہ کون سی آیت ہے جو ہر عالم پڑھ کر بزرگوں کی شان بیان کرتا ہے؟ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ سورہ یونس کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
یہ آیت پڑھ کر ہم غوث اعظم کی شان کو بیان کرتے ہیں، یہ آیت پڑھ کر ہم غریب نواز کی شان کو بیان کرتے ہیں، یہی آیت پڑھ کر ہم بندہ نواز کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن یہی آیت کو پڑھ کر ہم حسینی بابا کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے، جب یہ آیت اتری تھی کیا اس دور میں 1400 سال پہلے کیا حسینی بابا تھے؟ بولے نہیں۔ غوث اعظم تھے؟ بولے نہیں۔ غریب نواز تھے؟ تو بولے نہیں۔ پھر تھے کون؟ تھے کون جس کے بارے میں دیکھ کر اللہ نے ڈائریکٹ کہا یہ اولیاء اللہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں، غم نہیں۔ جو ڈائریکٹ اللہ نے یہ آیت اتاری اس وقت تھے کون؟ جب غوث اعظم تو تھے نہیں، غریب نواز تو تھے نہیں، بندہ نواز تو تھے نہیں۔ حالانکہ یہ آیت سے ہم غوث اعظم کی شان کو بیان کر سکتے ہیں، جائز ہے، کرنا بھی چاہیے۔ غریب نواز کی شان کو بیان کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن اصل اس آیت کے مصداق کون ہے؟ اس آیت میں کن لوگوں کی اصل میں اللہ تعریف کر رہا ہے؟ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ ڈائریکٹ یہ کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ وہ سن لو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد پہلے صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام پہلے۔ اس وقت ابو بکر تھے، اس وقت عمر فاروق اعظم تھے، اس وقت عثمان غنی تھے، اس وقت مولا علی تھے، اس وقت جو ہے عبد الرحمن ابن عوف تھے، اس وقت حضرت امیر معاویہ تھے۔ تو اصل میں یہ آیت کے پہلے مصداق صحابہ کرام ہے، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کو، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، صحابہ کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے۔ اور اللہ ان کے بارے میں کیا؟ الذین آمنوا، یہی ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ارے جن کے تقوی پرہیزگاری کی اللہ گواہی دے رہا ہو، وہ صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیں نوجوان بچے کی۔ لہٰذا پھر بات آگے اللہ نے ختم نہیں کی، اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کو ہی اللہ خوشخبری سناتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت کی بھی ان کی خوشخبری ہے۔ ارے صحابہ وہ جن کو اللہ اپنا دوست کہے، صحابہ وہ جن کو اللہ قرآن میں کہتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، صحابہ وہ جن کو اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، صحابہ وہ جن کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اولئک اعظم درجہ، میں نے ان کے درجوں کو بلند فرمایا ہے۔ اب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ دیکھیے آپ، کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط الفاظ سے یاد کرنا بھی منع ہے۔ کسی صحابی رسول کو غلط لفظ استعمال کرنا بھی، جیسا کہ آپ دیکھیں کسی آج اردو زبان میں باغی کس کو کہتے ہیں ہم؟ یہ تو یہ باغی ہے، باغی اردو زبان میں دشمن کو کہتے ہیں، حالانکہ عربی زبان میں اس کا معنی اور ہے، لیکن اردو زبان میں باغی کا لفظ جو ہے دشمن کو، کٹر غلیظ آدمی کو باغی کہتے ہیں اردو زبان میں، حالانکہ عربی زبان میں جیسا کہ آپ دیکھیں مسجد حرام، مسجد حرام مطلب کیا ہے؟ مسجد حرام یہ وہ مسجد جہاں ہر جگہ مبارک ہے، اگر کوئی اس مسجد کو آ یعنی کہ ہر مسجد اللہ کا گھر عزت والی جگہ ہے، حرام ہے، لیکن اگر کوئی کہے مسجد حرام، بولے بھائی یہ لفظ اردو میں حرام الگ ذہن چلے جاتا ہے۔ تو ایسے الفاظ جس لفظ سے کسی صحابی کی شان میں غلط مانا جاتا ہو، لفظ جاتا ہو، ایسے الفاظ بھی کسی صحابی کے بارے میں بولا نہیں جائے گا، کسی صحابی کے بارے میں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میرے معاویہ صحابی ہے لیکن باغی ہو گئے تھے۔ میں نے کہا باغی مت کہو، کہ باغی اردو زبان کا معنی الگ ہے، عربی زبان کا معنی الگ ہے۔ اگر آج اردو زبان میں کسی صحابی کو باغی کہیں گے لوگوں کا ذہن بگڑے گا، لوگوں کا ذہن متاثر ہوگا۔ میں نے کہا حدیث میں آیا ہے، میں نے کہا حدیث میں آیا ہے تو قرآن نے تو ان کو جنتی کہہ دیا ہے نا، لہٰذا قرآن جن کو جنتی کہہ دے ان کو آج اردو زبان میں باغی کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا صحابہ، آپ مجھے بتائیے
تمام بچے، میں آپ تمام کو کہہ رہا ہوں، سنیں، یہ دور ہمارے حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں۔ میں اکثر بات کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ پیدائشی طور پر حیدرآبادی ہوں۔ جو ماحول کو آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سید کہہ کر، اہل بیت کا چاہنے والا کہہ کر، صحابہ میں کے بارے میں ان کے شان، ان کے مرتبے، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر والے ہیں، ہم در والے، وہ در والے ہم گھر والے کہتے ہیں، جبکہ کسی صحابی کو در والا نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا جن کے بارے میں قرآن کے تقوی کی بات کر رہا ہو، جن کے نماز روزے کی قرآن میں اللہ بات کر رہا ہو، وہ ان کو گھر والے کا لفظ کہیں گے، در والے کا لفظ کہیں گے؟ در والا اردو میں ہم کہیں ارے یہ تو باہر والا ہے، ہم گھر والے ہیں، یہ لفظ بہت غلط ہے۔ تو صحابی کے بارے میں نہیں کہا جائے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، آج کا سید جو 2023 چل رہا ہے، آج کا سید کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کسی صحابی رسول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ مولانا صحابہ کے بارے میں اتنی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ یہاں پہ تو قرآن بتا دیا نا، اب حدیث سنیے آپ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ حدیث سنیے آپ، حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی۔ اب صحابہ کو ایذا دینا ہے تکلیف دینا، سنیے آپ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں، جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اسے مجھے ایذا دی۔ ایذا سے مراد یہ عربی لفظ ایذا، ایذا سے مراد تکلیف دینا۔ اب میں اردو میں آپ کو یہ حدیث کا معنی سمجھاتا ہوں، سنیے آپ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ اس کو دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ اب یہ حدیث آ گئی جو ترمذی شریف میں بھی ہے۔ اب صحابی کو تکلیف دینا یعنی ان کے بارے میں غلط بولنا۔ ایک اور حدیث سنیے آپ، صحابی رسول کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شفا شریف میں بھی حدیث پاک ہے اور دیگر کتابوں میں بھی حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں جب بھی ان کا تذکرہ کرو، صحابہ کا جب بھی صحابہ کا، حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر تم میرے کسی بھی صحابی کا تذکرہ کرو، ان کے بارے میں بولو تو زبان کو احتیاطی سے چلاؤ، احتیاط ہو کر بولو، ایک ایک لفظ ان کے بارے میں بولنا ہے تو سوچ سمجھ کر بولو۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، 3 بار حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد میرے کسی صحابی کو نشانہ نہ بناؤ، میرے بعد میرے کسی صحابی کو نشانہ نہ بناؤ، ان کے بارے میں غیر غلط باتیں نہ کرو، ان کے بارے میں غلط باتیں مت بولا کرو۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے قرآن و حدیث پاک میں، بولو محبت سے سبحان اللہ، یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ۔ اب حضور تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد صحابہ کے بارے میں مت بولو۔ اب ایک اور حدیث سنیے آپ، حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ آج کے دور میں ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھ لو، توجہ فرمایا، جب تم یہ دیکھ لو کہ کسی مجلس میں اور کسی محفل میں میرے صحابہ، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کی بے ادبی کی جا رہی ہے، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تمہارے سامنے میرے کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط باتیں کہہ رہا ہے، کچھ باتیں غلط بول رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس کی محفل میں مت جاؤ، اس کو سلام مت کرو، انہیں مر بھی جائے تو اس کے جنازے کی نماز مت پڑھو۔ اندازہ کریں آپ، جو سرکار علیہ السلام نے کسی صحابی کے بارے میں غیر غلط الفاظ بولے، حضور فرما رہے نہ اس کے جنازے میں نہ اس کو سلام کرو، نہ اس سے بات کرو، بلکہ اس سے دور ہو جاؤ، اگر وہ مر بھی جائے تو اس کے جنازے کی نماز میں نہیں پڑھنا۔ یہ سرکار کے صحابہ کا مقام و مرتبہ۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کہیں گے مولانا صحابہ کے بارے میں آج یہ جو چل رہا ہے ٹاپک آپ کی دو، کیونکہ آج جو ماحول چل رہا ہے فلسطین میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے،
مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، تھوڑا اس پر بولے، الیکشن کا دور چل رہا ہے، ووٹ کے بارے میں بولے۔ میں نے کہا ووٹ کے بارے میں ہو یا فلسطین کے بارے میں ہو، آپ کو میں لے کر ہی آؤں بنیاد سمجھاتے ہوئے۔ اگر پہلے میں نے صحابہ کا مقام بتایا، قرآن کا مقام، قرآن کے بعد قرآن میں صحابہ کا مقام مرتبہ کیا ہے، پھر حدیث میں نے بتایا، اب میں آپ کو یہی بتاتے بتاتے آج کے دور کے مسلمانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں صحابہ تھے کیسے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن پہلے صحابہ کے بارے میں سوچے نا، جس کیا مجھے بتائیے، اگر کسی صحابی کے بارے میں شک پیدا ہو جائے ہمارے دل دماغ میں، آج کے جو مرشد لوگ اپنے آپ کو مرشد کہہ کر لوگوں کو مرید بھی بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چھوڑو میں وہ صحابی ایسے تھے، وہ صحابی ایسے، میں نے سنا ایسے مریدوں کو۔ ہمارے حضرت، ہمارے پیر صاحب تو حضرت امیر معاویہ کا نام لینا ہی نہیں بولے۔ میں نے تیری اوقات کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے کسی صحابی کے بارے میں بولے جن کی تعریف قرآن کر رہا ہو؟ ذرا توجہ فرمائے، قرآن جن کی تعریف کر رہا ہو، آج کا پیر ہے کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ میں نے کہا خاموش رہو، قرآن جن کے بارے میں کہتے ہیں وہ جنتی ہے، ان کا عیب تم گنا ہو گے آج۔ اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر صحابی کے بارے میں سنیں غور سے، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، بالکل وقت قریب آ گیا، میں نے کہا نا کیونکہ عصر کا وقت قریب ہو گیا تو میں بیان اپنے 10 منٹ پہلے ختم کرنے والا ہوں، تو لہٰذا تھوڑا سا آپ توجہ فرمائے۔ آپ مجھے بتائیے صحابی کے بارے میں اگر شک پیدا ہو جائے کسی بھی، تو آپ سن کر حیران ہو جائے گے۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں ہمارے ذہن میں غلط باتیں بیٹھ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں صحیح مرشدوں، صحیح عالموں کی صحبت عطا فرمائے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی صحابی کے بارے میں ہمارے دل دماغ میں شک بیٹھ جائے تو یقین جانے پھر قرآن میں بھی شک آ جائے گا، حدیث میں بھی شک آ جائے گا، اسلام میں بھی شک آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے حضور پر جب قرآن اترا، قرآن کو حضور نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے قرآن اور دین کی باتیں آگے پہنچائی ہے۔ جو 1400 سال سے پہلے، 1400 سال سے آج تک جو قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں ہم تک آ رہی ہے، پہنچ رہی ہے، یہ پہنچائی صحابہ نے، پہنچائی صحابہ نے۔ اگر وہ غلط ہو جائے تو پورا دین غلط ہے۔ ایک مثال کے طور پر اگر کوئی میرا میں ہو تو میرا استاد جو ہے جس سے میں نے سیکھا ہے، لوگ اسی کے بارے میں غلط بولے تو کہیں گے بھائی یہ اس کا استاد بھی جھوٹا تو یہ بھی جھوٹا ہوگا، اوپر جا کر اوپر چل جائے، کسی کے بارے میں شک پیدا ہو جائے تو ہم اس کے باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اگر صحابہ کون جنہوں نے حضور سے سن کر حدیثیں لوگوں کو بتایا ہے، حضور سے سن کر بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، تو اگر صحابہ کے بارے میں غیر غلط باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو خدا کی قسم پھر شک قرآن میں پیدا ہو جائے گا، حدیث میں بھی شک پیدا ہو جائے گا، جب یہ قرآن شک سے پاک ہے اور احادیث میں صحابہ نے جو بیان کیا ہے وہ بھی کہیں قدر تک محفوظ ہے۔ لہٰذا قرآن حدیث جو ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کی ذات ہے، اور ان تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، جو اگر آج کے دور میں کسی صحابی کے بارے میں غیر غلط کر رہا ہے، ایسوں کو نہ پیر بنائے، نہ استاد بنائے، نہ ان کی صحبت میں بیٹھے، بلکہ وہ کہے کہ یار جو صحابہ کا گستاخ ہو وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک نہیں، قرآن کی 4-5 آیتوں سے اور بھی قرآن میں آیتیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ایک بات، میں بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی کو اللہ نے 3 چیز کی ذمہ داری عطا فرمائی تھی۔ ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی چیزوں کی؟ 3 چیز کی ذمہ داری عطا فرمائی، اور اس ذمہ داری کو ہمارے نبی نے خوب نبھایا اور پوری ذمہ داری سے وہ کام کیا جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے نبی کو دی تھی۔ بولے محبت سے بتا۔ اور نبیوں کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے، ہر نبی، وہ ہمارے نبی نے، ہر نبی جن کو اللہ جو ذمہ داری دیتا ہے وہ ذمہ داری وہ نبی پوری کر جاتا ہے۔ ہاں ہمارا کوئی شاگرد یا غلام ہو، شاید وہ ذمہ داری پوری نہ کرے، لیکن نبیوں کو اللہ جو ذمہ داری دیتا ہے وہ ذمہ داری نبی پوری کر کے جاتے ہیں۔ اور ہمارے نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور وہ 3 ذمہ داریاں کیا ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کو دی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے
قرآن میں سورہ جمعہ میں بھی یہ آیت ہے، سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت ہے۔ اب سنیے وہ آیت کیا ہے جس میں اللہ نے نبی کی ذمہ داری کو بیان فرمایا۔ آپ سن رہے ہیں نا، جاگ بھی رہے ہیں؟ محبت سے ایک بار بولی سبحان اللہ، تاکہ مجھے ثبوت مل جائے کہ آپ سن رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ سو نہیں رہے، آپ کا دماغ بھی مسجد کے اندر ہے۔ اور ایک بار سبحان اللہ کہو گے تو جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگ جائے گا۔ تو محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب سنیے یہ بات کو، ہماری عمر 50 سال ہو گئی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو اللہ نے ذمہ داری کیا دی تھی۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے، یہود عیسائی جو تحقیق کر رہے ہیں اسلام پر، اور آپ سے کوئی پوچھ لے تمہارے نبی کو اللہ نے 3 ذمہ داری دیا تھا، تمہیں معلوم ہے؟ ہم کہیں گے حضرت پہلا کلمہ ہمیں نہیں معلوم، ذمہ داری کیا معلوم، دین سے دوری کا یہ حال ہو گیا۔ تو خیر وہ 3 ذمہ داری کیا تھی جو اللہ نے حضور کو دی، حضور نے نبھایا؟ تو قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم۔ اب یہ آیت میں اللہ نے تینوں ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم، میں نے اپنے حبیب کو جو پہلی ذمہ داری دی کہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو سناؤ۔ بولو نا سبحان اللہ۔ حضور نبی کی پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ قرآن پڑھ کر حضور نے سنایا کہ یہ قرآن ہے، اور قرآن پڑھ کر لوگوں کو بتایا۔ اور کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے؟ الف با تا سا ح عین، تلفظ کیسے نکالنا ہے، پڑھا کیسے جاتا ہے، لہجہ کیسا ہے، یہ سب طریقے حضور نے سکھائے۔ تو پہلی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کیا دی تھی حضور کو؟ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اب سنیے پہلی ذمہ داری، اور دوسری ذمہ داری اللہ نے حضور کو یہ دی تھی یتلو علیہم آیاتہ۔ اے حبیب آپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کا معنی لوگوں کو سمجھاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ قرآن کا معنی سمجھاؤ، مطلب کیا ہے؟ قرآن میں اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا سکھا رہے ہو تو اس کا مطلب بھی سمجھاؤ۔ ایاک نعبد، یہ تو پڑھو کیسا، یہ تو بتا رہے ہو، معنی کیا؟ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ایک ذمہ داری اللہ نے کیا دی؟ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ دوسری ذمہ داری کیا دی اللہ نے؟ اس کا معنی سمجھاؤ۔ اب مجھے بتائیے ہمارے نبی، بولو نا سبحان اللہ، ہمارے نبی، ہم سب کے آقا اور والا، کیا اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ سکتے؟ نہیں ہٹ سکتے بھائی۔ تیسری ذمہ داری جو اللہ پاک نے دی تھی وہ کیا؟ یزکیہم، اللہ نے فرمایا تیسری ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ، 2 ذمہ داریاں ہو گئے۔ یزکیہم، اے حبیب ان کو قرآن پڑھ کر سناؤ، قرآن کا معنی بتاؤ۔ یزکیہم، تیسری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سینوں کو پاک کرو۔ بولو سبحان اللہ۔ تو مجھے بتائیے حضور نے کن کے سینوں کو پاک کیا؟ وہ صحابہ ہے۔ اچھا سینوں کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنے کا مطلب سمجھے کہ سینہ دھونا، جیسے کپڑوں کو پاک کیا جاتا ہے دھو کر، سینوں کو دھو کر یعنی باڈی غسل کر صاف کیا؟ نا، سینوں کو صاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو اہم ذمہ داری تھی میرے آقا کی اور مکمل کیا میرے آقا نے، اور وہی ذمہ داری کو آگے چل کر ہر بزرگ نے نبھایا۔ اگر سینہ پاک ہو جائے تو بندہ غوث اعظم بنتا ہے، سینہ پاک ہو جائے تو بندہ غریب نواز بنتا ہے، سینہ پاک ہو جائے تو بندہ نظام الدین اولیاء بنتا ہے، سینہ پاک ہو جائے تو بندہ سالر پاک بنتا ہے، سینہ پاک ہو جائے تو بندہ اولیاء اللہ بنتا ہے۔ سینہ پاک بننے سے مطلب کیا ہے؟ نظام الدین اولیاء جن کے لاکھوں مرید اپنے دور میں، نظام الدین اولیاء نے اسی ذمہ داری کو نبھایا۔ غوث اعظم جن کے لاکھوں کروڑوں مرید اپنے دور میں آج بھی ہے، اسی ذمہ داری کو نبھایا۔ سینے پاک سے مراد کیا ہے؟ کہ سینہ دھونا نہیں، بلکہ ان کے مزاج میں، ان کے دل میں گناہوں سے نفرت ڈالنا اور نیکیوں سے محبت پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں سینہ پاک۔ حبیب یزکیہم، تم اس تمام لوگوں، تیرے تمام غلاموں کے سینوں کو پاک کر۔ پاک کرنے سے مطلب ان کے اندر سے دشمنی نکال دے، حسد نکال دے، تکبر نکال دے، تو ان کے اندر سے غرور نکال دے، تکبر نکال دے، غیبت کی عادت نکال دے، اور ان کے اندر سے گندی عادتیں نکال، اور ان کے مزاج میں اچھی عادتیں بھر، اچھی عادتیں ڈال۔ یہی تو کام ایک سچے مرشد کا بھی ہوتا ہے۔ مرید، پیری مریدی صرف نذرانے کے حد تک ہو گئی آج کے دور میں، کہ پیر صاحب کو نذرانہ دو،
اتنا بڑا لفافہ دے دو، پھر وہی مرید سود کا کاروبار بھی کر رہا ہے، شراب کا کاروبار بھی کر رہا ہے، لوگوں سے لپا ڈپی بھی کر رہا ہے، لوگوں کے زمینہ بھی کھا رہا ہے، پھر مرید ہے صاحب اس کے فلاں حضرت کے مرید ہے۔ اور پیر صاحب جو واقعی پیر ہے وہ ایسے مریدوں کو تربیت کرتے ہیں۔ میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ڈھونگی پیروں کی آیا پیر صاحب کے یہ مرید ہے، فلاں پیر صاحب کے یہ مرید ہے، اور وہ پیر صاحب کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کو یہ بولے کہ بیٹا یہ شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے، لوگوں کو ستانا، زمینیں ہڑپ کر لینا لوگوں کے بلا وجہ یہ کرنا حرام ہے، سود کا کاروبار کرنا حرام ہے، ماں باپ کو گالی دینا حرام ہے، حرام روزی کرنا جائز نہیں ہے۔ اتنی توفیق نہیں مل رہی آج کے ڈھونگی اور فیک پیروں کو جو اپنے مرید کی تربیت کرائے۔ کیوں؟ اگر بولیں گے تو پھر ان کا جو ہے نا روزی روٹی بند ہو جائے گی، نذرانے بند ہو جائیں گے ان کے اگر پیر صاحب۔ تو آج ابھی جو 2023 میں جو مرشدوں کو میں دیکھ رہا ہوں، پہلے نظام الدین نے یہی کام کرتے تھے کہ مرید کے اندر سے گندی عادتیں نکالتے تھے، بولو یار سبحان اللہ، اچھی عادتیں اچھی اخلاق اس کے اندر ڈالتے تھے۔ غوث اعظم یہی کرتے تھے، غریب نواز یہی کام کرتے تھے، اس لیے غوث اعظم کا جو بھی مرید بنا ولی بن گیا، غریب نواز کا جو بھی مرید بنا ولی بن گیا، بندہ نواز کا جو مرید بنا ولی بنا، نظام الدین اولیاء کا جو مرید بنا ولی بنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مرید کو یزکیہ کے تحت ان کی تربیت کرتے تھے، ان کے اندر گندی عادتوں کو نکالتے تھے، ان کے اندر اچھی عادتیں ڈالتے تھے۔ یہی پیری مریدی کا اہم کام ہے۔ لیکن آج پیری مریدی دو کاموں میں بڑھ گئی جناب۔ ایک پیر صاحب کو سجدہ کرو، ان کو ہاتھ چومو، ان کا پیر چومو، ان کو نذرانہ دو، اس کے بعد جو چاہے کرو۔ پیر صاحب تو ہے بچانے والے آپ کو، یہ زہر بن گیا۔ اس کے بعد تم سود کا کاروبار کرو، اس کے بعد جا کر باہر جا کر تم جو ہے نا ابھی خانقاہ میں جا کر پیر صاحب کا ہاتھ بھی پڑا، پیر بھی پڑا، سو کرا، نذرانہ بھی دیا، باہر جا کر غریب کی زمین کھینچ رہا ہے، اس کے سود کا کاروبار بھی چلا رہا۔ اور پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، معلوم ہے پیر صاحب بولے اس کا کاروبار سود کا ہے، شراب کا ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، نہیں پیر صاحب کچھ نہیں بولتے۔ میں نے کہا شرم کرو، یہ پیر نہیں، یہ پیر ہفتہ پیر والے پیر ہے، تو حقیقی پیر نہیں ہوتا۔ پیر تو نظام الدین اولیاء جیسے بزرگ ہوا کرتے تھے، پیر تو بندہ نواز جیسے بزرگ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے دور میں ایسے پیر نہیں ہے، بس سچے دعا کرو کہ اللہ میں سچے پیر کی صحبت عطا فرمائے۔ ہے آج کے دور میں بھی، بس آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ ہاں، پیر یوں ہی نہیں مل جائیں گے آپ کو، آپ کی نیت اخلاص اللہ اس کے رسول سے مضبوط ہو تو سچا پیر ضرور ملتا ہے۔ میں ڈھونگی پیروں کی بات کر رہا ہوں، تو لہٰذا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بزرگان دین جب غوث اعظم اپنے مریدوں کے اندر نیکی کی محبت ڈال دے، ہاں، اور سب کو ولی بنا دے، تو غوث اعظم کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے دلوں کو کیسے پاک کیا ہو۔ جب غوث اعظم کی ایک نظر چور پر پڑی، چور قطب بن گیا، حرام کی غذا اس کے جسم میں تھی، گناہ کر رہا تھا، ہاتھ سے پیر سے اللہ کو ناراض کر رہا تھا، وہ کام کر رہا تھا، لیکن نظر غوث اعظم کی پڑ گئی، نظر غوث اعظم کی پڑ گئی، تو وہ نیک بن گیا، متقی پرہیزگار بن گیا، قطب بن گیا۔ تو جب غوث اعظم کی نظر میں یہ کمال ہے تو نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کی نظر میں کمال کیسا ہوگا؟ تو میرے نبی نے دن صحابی کو، جو 1 لاکھ سے زیادہ حضور کے مرید صحابہ ہیں، سوچو ان کے اندر غرور تھا ہوگا، تکبر تھا ہوگا، دنیا سے محبت تھی ہوگی؟ نا، یہ تمام چیزوں سے حضور نے ان کے سینوں کو پاک کر دیا تھا۔ انہی کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کے اندر جو آپس میں جنگ ہوئی ہے، وہ جنگ نہ کرسی کے لیے ہوئی، نہ کسی عہدے کے لیے ہوئی، وہ جنگ بھی ایک شریعت کے دائرے میں ہوئی ہے، بس سمجھنے کی پھیر تھی، سمجھا کچھ ہے۔ لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں صحابہ کی جو آپس کی جنگیں تھی، ان جنگوں میں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، تم خاموشی اختیار کیا کرو۔ ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ تم خاموش رہو، کیوں؟ میں نے کہا یہی تو صحابہ بنیاد ہے دین کو سمجھنے کا۔ لہذا اللہ نے حضور کے بارے میں کیا کہا؟ یزکیہم، یہ سینوں کو پاک کرنے آئے۔ تو سارے صحابہ کے سینوں کو حضور نے پاک کر دیا تھا، دنیا کی محبت سے، تکبر سے، غرور سے،
گندے کاموں سے، بلکہ تمام کے تمام صحابی کا مقام ایسا ہے وہ اپنے وقت کے غوث اور داتا سے بھی بڑے ہیں۔ ہر صحابی غوث اعظم سے بڑا، اندازہ کرے۔ تو یہ صحابہ کا یہ قیمتی اصولوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا آپ کو۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں شک آ جائے تو پھر قرآن میں بھی شک آ جائے گا، حدیث میں بھی آپ کو شک پیدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھاری چیز قرآن حدیث کو آگے پہنچانے والے ہی صحابہ ہیں۔ بولنا سبحان اللہ۔ اور بس اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا، جن کی تعریف کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، جن کی تعریف کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے، یہ صحابہ کرام ہے۔ اب بس ان کو دیکھنا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، اور بات ختم کرو، صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، میری توجہ سے میری بات سن لیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ فرماتا ہے آمنو و آمن الناس۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے آمنو، ایسے ایمان لاؤ۔ کیسے؟ ایسے، میں کہہ رہا ہوں یہ حافظ صاحب کو دیکھیں ایسے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے، آمنو ایسے، تو ایسے کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آمنو، پھر اللہ فرماتا ہے کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ اب نبی کے صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الوضو، جہاں امام بخاری نے وضو کا ذکر کیا ہے، وہ اٹھا کر آپ دیکھیے صحابہ کا ایمان اور عقیدہ کیسا تھا۔ صحابہ کا ایمان و عقیدہ ایسا تھا جیسا آج اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ صحابہ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے، محبت سمجھیے، محبت نہیں بلکہ عشق کرتے تھے صحابہ اکرام حضور سے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ عشق کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھا کر میں بات ختم کروں گا، پھر آگے میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے لوں گا کہ صحابہ کا عمل کیسا تھا اور آج کے مسلمان کا عمل کیسا ہے، کیوں مسلمان پریشان ہے، کیوں صحابہ تو 313 تھے، ہزاروں سے لڑ گئے، یقین اللہ اس کے رسول پر مضبوط۔ بھائی آج ہمارا 2 چیز ہمارے اندر کمی آ گئی، ایک اللہ کے علم کی اور دوسرے اللہ کی قدرت کی۔ یہ کمی آپ ختم کریں انشاءاللہ آپ کا ایمان اور یقین مضبوط۔ مثال کے طور پر آپ سنگی مولانا کیا بھائی، کوئی غلط کام، جب کہ ہم جانتے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا گناہ ہے، پھر بھی اگر کوئی بندہ جان کر بھی وہ کام کر رہا ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، پھر بھی جانتا ہے پھر بھی کر رہا ہے، جان بوجھ کر غلط کام کر رہا ہے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کیوں تو غلط کام کر رہا ہے جان بوجھ کر؟ تو 2 وجہ ہے۔ ایک، اس لیے وہ کام کر رہا ہے کہ اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ نہیں جانتا۔ ایسا ہو سکتا؟ اللہ کو علم ہے ہمارے ہر کام کا۔ جب علم ہے تو آپ کے ذہن میں بھی بیٹھنا چاہیے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ یا تو ہم یہ سمجھ رہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے، یا تو ہم یہ سمجھ رہے علم تو ہے اللہ کو میں یہ کر رہا ہوں، لیکن کر کیا سکتا ہے؟ یعنی اس کی طاقت، اس کی پکڑ پر یقین نہیں، قدرت پر یقین نہیں۔ یہ 2 باتیں، ان دونوں میں ہمارے اندر کمی آ گئی، اس کے علم اور اس کی قدرت پر۔ جب ان دونوں باتوں پر یقین مضبوط ہو جائے تو بندہ سدھر جاتا ہے۔ مثال میں آپ کو اور آسان کر کے سمجھتا ہے، ابھی یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ اگر آپ جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک جگہ رانگ روڈ سے آپ کو جانا ہے، پولیس والا نہیں ہے، تو آپ رانگ روڈ سے گاڑی لے کے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بھئی پولیس والے تو ہے نہیں، کیوں؟ آپ کو علم ہے کہ وہ ہے تو کچھ، جب ہے نہیں تو دیکھ نہیں رہا، وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ چلے گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ جوان کھڑا ہوتا ہے پولیس کا، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہے لیکن کر نہیں سکتا، کہ اس سے بڑا عہدیدار نہیں ہے، ایسا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کے سامنے بھی ہم رانگ روڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہے تو صحیح لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتا، ہے دیکھ پکڑ نہیں سکتا، سزا نہیں دے سکتا، یہ عام ایک جوان کھڑا ہے۔ لیکن اگر اسی روڈ پر سرکل بھی ہو، ایسائی بھی ہو، پولیس جوان کھڑے ہو، تو ہم وہ رانگ روڈ نہیں جاتے، کیوں؟ ہمیں علم ہے اگر میں غلط جاؤں گا یہ لوگ پکڑ بھی لیں گے اور سزا بھی دیں گے، پکڑ بھی لیں گے اور سزا بھی دیں گے۔ میں کہتا ہوں تمہیں ایک ایسے عیسائیوں کا ڈر بیٹھ گیا ہے کہ تمہیں پورا یقین ہے کہ پکڑیں گے سزا بھی دیں گے، تو میرا رب تم اس کی قدرت پر، علم پر یقین رکھو، وہ تم کیا کر رہے ہو اس کا بھی علم رب کو ہے، اور وہ قدرت والا پکڑ بھی کرے گا۔
वो पकड़ भी करेगा फिर। लेकिन आज हमें जो यकीन पुलिस वालों पर है, वो यकीन रब की ज़ात पर कब आएगा? कब आएगा? सहाबा को यही यकीन था, हम जो कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है और हमारी पकड़ भी होगी। इसलिए सहाबा हमेशा मुत्तकी हुआ करते थे। ये दो चीज़ें हमारे ज़हन से निकल गए है, तभी यकीन नहीं है। भाई एक छोटा सा बच्चा रेंगते हुए अगर उसको आग के गड़े में सामने रख दे तो उसको वो तो पता नहीं है कि आग है, वो जाएगा, वो बगैर शऊर के आग को हाथ में ले लेगा। लेकिन हम और आप आग के गड़े में हाथ डालेंगे? फिर हमें इल्म भी है और हमें मालूम भी है कि हाथ में डालेंगे तो आग जल जाएगा। मैंने कहा एक दुनिया की आग से आपको डर है और जहाँ आग का गड़ा हुआ हाथ नहीं डालते, तुम्हें आखिरत का भी डर होना चाहिए कि अल्लाह देख भी रहा है, उसको इल्म भी है तुम क्या कर रहे हो, और वो कुदरत वाला भी तुम्हारे पकड़ भी करेगा। और इन दो बातों का इल्म कब आएगा? जब आपके दिल में सहाबा से मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत, सहाबा के अमल को देखोगे तो कुरान भी समझ में आएगा, हदीस भी समझ में आएगा इंशाअल्लाह। यहाँ तक कि मैं सहाबा का इश्क रसूल भी आपको बताता, सहाबा ने दीन के खातिर क्या क्या कुर्बानियाँ दी। आज हमें अगर सुधारना है ना, हमारे पास को नहीं, अरे आगे क्या होगा, ना ना ना, आगे जो भी होगा अल्लाह पर उम्मीद होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। आगे का देखना हमें का हमारा काम नहीं। हम मुसलमान, हम पास को देखेंगे, माजी को देखेंगे, पास आगे को नहीं देखेंगे, हम माजी को देखेंगे कि पिछले मुसलमान ऐसे माहौल में ज़िंदगी कैसे गुजारते थे। पिछले सहाबा को देखे, ये दौर से ज़्यादा खतरनाक दौर सहाबा का था, फिर भी अल्लाह पर, रसूल पर, दीन पर यकीन मजबूत था। तो इंशाअल्लाह हम सहाबा का इश्क रसूल भी पढ़ेंगे, सहाबा का शौक़ शहादत भी पढ़ेंगे, सहाबा का अमल भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए और क़यामत तक अल्लाह हमें नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। या अल्लाह जितने बूढ़े, बच्चे, नौजवान या बैठे वाला, इनको सबको सच्चा आशिक रसूल बना और इनकी नस्लों में क़यामत तक आशिक रसूलों को पैदा फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो